الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت کے ذریعے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہے جو جس نے لا الہ الا اللہ خالص اپنے دل سے کہا ہو، او نفسہ، یعنی دونوں کا ترجمہ یہی ہے، خالص اپنے دل سے، تہ دل سے اگر جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، میری شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ حدیث دراصل اوپر ایک حدیث گزری ہے جس میں لمبی حدیث ہے، صرف حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ پوچھیں گے مانگو کیا مانگنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کریں گے امت کے سلسلے میں کہ میری امت کی شفاعت ہے، تو اس وقت اللہ فرمائیں گے جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی سفارش سے جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اللہ پوچھیں گے مانگو محمد کیا مانگتے ہو، تمہیں دیا جائے گا، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت کے سلسلے میں، تو اللہ فرمائیں گے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ تو میرے بھائیو، رائی کے دانے کے برابر کا ایمان بچانا نہیں ہے بلکہ مکمل ایمان بچانا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان والے بسا اوقات جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ میری امت، تو اللہ فرمائیں گے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص یعنی تہ دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو اسے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اب اس حدیث کے اندر جو فرمایا گیا کہ بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو میری سفارش سے یعنی قیامت کے دن جنت پہ داخل کیا جائے گا، وہ آدمی ہے جو تہ دل سے لا الہ الا اللہ کا ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ایک بھلائی ایک نیکی بھی نہ ہو، زندگی میں صرف اس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ آدمی اللہ کے بارے میں کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، ایمان لایا ہو، مکمل طور پر ایمان لایا ہو، نیک اعمال نہ کیا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی جہنم میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ پڑھ لیا سچے دل کے ساتھ، اسے بھی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے آپ کی سفارش سے۔ تو اسی طرح وعنہ قال، ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث الشفاعۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شفاعت کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی فرمایا، ہم مسلمان بڑے خوش ہو جاتے ہیں، فضیلت کے بارے میں بیان کرے بولے تو ابا ویسا رہنا بیان، ذرہ ہمارے اخلاق ہمارے بری عادتوں کے سلسلے میں کوئی بات آ جائے، یہ کیا کی انداز بدل کر ہے ان کا ہے سر، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی بھی سفارش کریں گے جس نے لا الہ الا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کہا ہو،
جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی ہو اس کے بارے میں سفارش کریں گے، لیکن دو چیزیں آ جائیں گے اس وقت۔ ایک دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی جو اوپر حدیث گزری ہے اس کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، رواہ مسلم۔ امانت داری اور رشتہ داری یہ دونوں کو ایک شکل دی جائے گی قیامت کے دن، ان کو بھیجا جائے گا، امانت داری کو، رشتہ داری کو، پس یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے پل صراط کے راستے پر، دونوں طرف دائیں بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ امانت داری کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے اندر لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ کرنا، اسے امانت داری بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپس میں رشتہ دار ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، وراثت کا مال ہے، گڑبڑ کرے بولے تو یہ امانت وہاں پکڑے گی۔ کسی کی جائیداد ہے، اپنی جائیداد کے بازو ہے، کسی کی زمین ہے، ان کے زمین کے بازو کی زمین ہے، ہلو ایک ہاتھ دبا ڈالے، یہاں دبا ڈالتی وہاں، یہی امانت داری، لوگوں کا حق وہاں پر کھڑا کیا جائے گا پل صراط کے موقع پر۔ تو سمجھو کہ امانت داری اسے کہتے ہیں کہ آپس میں جو انسانوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، چاہے وہ مال کے حقوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے حقوق کیوں نہ ہو، یہ امانت داری کل قیامت کے دن پل صراط پر کھڑے ہو جائے گی۔ اور رشتہ داری، آپس میں رشتہ ناتا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑ لیے، بھائیاں الگ ہو گئے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑ لیے، سمجھو کہ رشتہ داروں میں ٹوٹ پڑ گئی، آپس میں بات چیت ختم کر دیے۔ یہ آج بہت آسان ہو گیا ہے، ذرہ کیا تو بھی انہیں ستایا، لڑ لیا، الگ ہو گئے، بات چیت بند، سلام کلام بند۔ تو یہ رشتہ داری کل قیامت کے دن پل صراط کے ایک طرف رشتہ داری کھڑے گی، ایک طرف لوگوں کے حقوق کھڑیں گے۔ اب جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے، اب یہاں دیکھو میونسپلٹی کے پاس یا کلکٹر آفس کے پاس دھرنا کرتے، دیکھو فلاں یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، بہرحال حکومت کے خلاف کبھی آواز اٹھتی ہے، کبھی کسی کے خلاف آواز اٹھتی ہے، جسے احتجاج کہتے ہیں، دھرنا کہتے ہیں۔ تو یہ امانت داری اور یعنی رشتہ داری، جن لوگوں نے دنیا کے اندر کسی آدمی کا حق نہ مارا ہو بلکہ حقوق کی ادائیگی صحیح کر کے گیا ہو، اسی لیے جہاں لوگوں کے مال جمع ہوتے ہوں، جیسے مدرسے ہیں، مساجد ہیں، وہاں ایک ایک روپیے کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے بیت المال ہے، 10 لوگ مل کر ایک جگہ مال جمع کرتے، وہاں بڑا احتیاط رکھنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو امانت داری جس نے ادا کیا ہو دنیا کے اندر، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کا پیسہ نہ مارا ہو، تو یہ امانت داری وہاں دھرنا کرے گی، یا اللہ اسے جنت میں بھیج دو۔ اور رشتہ داری، کبھی رشتہ داروں میں ناتا نہ توڑا ہو بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا کام کیا ہو، رشتہ داری بھی دھرنا کرے گی، یا اللہ اس نے دنیا کے اندر رشتہ داری کو میں ملائے رکھا تھا، اسے جنت پہ پہنچا دو، اسے جنت پہ پہنچا دو۔ تو یہ دونوں کے دھرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں دیے، کسی کے حق کی پامالی نہیں کیے، کسی کے رشتہ داری میں ناتا نہیں توڑے، یہ دونوں ان دونوں کی دھرنے کی وجہ سے جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ لوگوں کا مال ڈبا ڈالے، کھا لیے، ڈبا ڈالے، اور امانت داری کا معاملہ نہیں کیے بلکہ خیانت کیے، دھوکے بازی کے معاملہ کیے، وہاں دھرنا شروع کرا دی۔ اسی طرح رشتہ داروں میں ناتا توڑ کر زندگی بھر بات چیت ختم کر دیے، آپس میں رشتہ داروں میں لڑوائے، ان کی بات ان کو جاکو، ان کی بات ان کو جاکو، تو رشتہ داری وہاں آواز دھرنا کرے گی کہ اللہ یہ لوگ آ کر کے دنیا کے اندر مجھے توڑا ہے، اس کو جہنم میں گرا دے۔ امانت داری کہے گی یا اللہ لوگوں کا حق چرا کر کھایا ہے، لوگوں کا حق ڈبا کر کھایا ہے، یہاں اسے بھیج دو، جہنم میں بھیج دو۔ پل صراط اوپر رہے گی، جہنم نیچے رہے گی، یہ دونوں دھریں گے، ایسا دھرنا دھریں گے، ایسا احتجاج کریں گے کہ جس کی احتجاج کو قبول کیا جائے گا اور اس احتجاج کی وجہ سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہوگی،
لیکن بندوں کے حق کی پامالی کیا دنیا کے اندر وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ سزا بھگتنا پڑے گا۔ رشتہ داری کے حق میں پامالی کرے گا تو سمجھے گا اسے بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ کے حقوق حق میں کمی کوتاہی کیا اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حق میں نہیں ہے، وہاں بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس لیے دونوں چیزیں احتجاج کریں گی کل قیامت کے دن۔ تو اس وقت جو بندہ ان کو امانت داری کے ساتھ لوگوں کا حق لوگوں کا حق میں پامالی کیے بغیر اپنا حق ادا کر دیا، رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا، خصوصاً یعنی لوگ کہاں مار کھاتے ہیں بولے تو آج کل وراثت میں بڑا مار کھاتے ہیں۔ وراثت میں آ کر کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان نے جگہ جگہ دارالقضا قائم کیے ہیں۔ دارالقضا قائم کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم؟ کہ وہاں پر کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ جا کر وراثت کا مسئلہ رکھو کہ ہم اتنے بھائی ہیں، اتنے بہن ہیں، اتنے آ کر یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال چھوڑ کر انتقال ہوئے، تو اب اس کا حساب ہم نہ برابر سرابر بانٹنا چاہیے، تو وہاں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ نہیں آپس میں بیٹھ کر بانٹ لیے بولے تو کسی کا حق پامال کر دیے، کسی کو ڈبا دیے، کسی کا حق چھین لیے، دنیا کے اندر تو مزہ آئے گا، لیکن آخرت کے اندر وہ دھرنا دھرنے کی وجہ سے رشتہ داری اور امانت داری نیچے گر جائیں گے۔ عام طور پر رشتہ داریاں ٹوٹتے ہیں وراثت کے سلسلے میں، مجھے زیادہ ہونا، مجھے کم ہونا، مجھے اتنا ہونا، میں آ کر زیادہ قریب تھا، ہمارے اس کے میں زیادہ قریب تھا، میں ان کی زیادہ خدمت کرا، نہیں میرے یہ ساری چیزیں لڑائیاں جھگڑے وہاں پیدا ہوتی ہیں، رشتہ داری ٹوٹتی ہے، پھر ایک دوسرے کے حق کو چھیننے میں ایک دوسرا آ کر کے آگے آگے رہتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، کل قیامت کے دن پل صراط پر اس کا فیصلہ کیے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ یہ دونوں فیصلہ کریں گے، امانت داری اور رشتہ داری، اللہ ایک شکل دیں گے، وہ جا کر دھرنا دھریں گے، جس نے دنیا کے اندر پامالی نہیں کیا، حق ادا کیا تو وہاں کامیاب رہے گا، جنت پہ چلا جائے گا، اور جس نے دنیا کے اندر ناحق کیا اور ڈبا ڈالا، رشتہ ناتا توڑا تو وہاں پکڑا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امانت داری میں خیانت کرنے سے حفاظت فرمائے اور رشتہ داری میں ناتا توڑنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد میں بھی، حقوق اللہ میں بھی کمی کوتاہی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت